بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وہدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت مبارکہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن پاک کی دوسری آیات سے اگرچہ اس کی تفسیر معلوم ہو چکی اور ہم پڑھ سن چکے، یہاں پر سورۃ الفاتحہ میں اگلی آیت مبارکہ میں صراط مستقیم کی تعیین ہے۔ کہ کون سا صراط مستقیم؟ تو صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم جو راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر آپ کے انعامات ہیں، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، جن پر اللہ کا غصہ ہوا، جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ کی ناراضگی ہوئی، وہ جس بھی راستے پر چل رہے ہوں گے وہ بھی اپنے راستے کو صراط مستقیم ہی سمجھ اور کہہ رہے ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، جس گروہ کے پاس جو ہے وہ اسی پر خوش ہیں، وہ اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ بھی اپنے راستے کو صراط مستقیم ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، ہم ان کا راستہ نہیں مانگ رہے، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جن کو سیدھا راستہ معلوم نہیں یا معلوم ہے پھر بھی وہ اس پر چل نہیں رہے، جو گمراہ ہیں، راستہ سیدھا راستہ جن سے گم ہے وہ بھی جس راہ پر چل رہے ہیں اسی کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے، صحیح کہہ رہے ہوں گے، صحیح بتا رہے ہوں گے، لیکن ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ ہم ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت مانگتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ قرآن پاک کی دوسری آیت اس کی وضاحت کرتی ہے۔ 5ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ جل جلالہ کے جن پر انعامات ہیں وہ یہ حضرات ہیں، یہ لوگ ہیں، انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء
اور صالحین، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ ان کا جو راستہ ہے، جس راستے پر یہ لوگ چلے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اس صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، یعنی اس کی رہنمائی بھی عطا فرما، اور اس راہ پر چلنے میں ہماری مدد بھی فرما، اور اس راہ پر چلنے میں ہمیں کامیاب اور کامران بھی فرما۔ تو اس آخری حصے میں صراط مستقیم کی تعیین کرا دی گئی کہ صراط مستقیم یہ ہے۔ تو اس سورۃ مبارکہ میں ہم سے ایک بہت ہی اہم دعا کروائی گئی ہے، ایک دعا سکھلائی گئی ہے، اور ایک وہ دعا ہم سے کروائی گئی ہے، اور یہ دعا ایک ایسی عرضی ہے جو بندوں کی جانب سے شہنشاہ حقیقی کی جناب میں ہے، جس کا مسودہ خود شہنشاہ حقیقی نے تیار کر کے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کی عظمت و جلالت کا اعتراف ہے، اور پھر اپنی عبدیت اور محتاجگی کا اقرار ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے مطلب کا اظہار ہے کہ عجیب دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی، تعلیم فرمائی، اور پھر یہ نہیں کہ یہ دعا ہمیں ایک دفعہ کرنے کو کہا گیا ہو، صرف ایک ہی دفعہ ہم سے کرا لی گئی ہو، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اور 24 گھنٹوں میں بار بار ہمیں اس دعا کی دہرائی کروائی جاتی ہے، پھر ہم سے یہ دعا منگوائی جاتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ ہر مسلمان یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ ایک مسلمان دہراتا ہے۔ اب یہ بار بار دہرانا کس لیے ہے؟ ایک تو اس لیے کہ ہدایت کے درجات مختلف ہیں، تو جس درجے میں بھی انسان پہنچ جائے اس میں مزید ترقی کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہدایت میں جتنی بھی ترقی کر لے اس میں مزید ترقی کی گنجائش ہوتی ہے۔ سورہ کہف میں جہاں حضرات اصحاب کہف کا اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی دی تھی، ہدایت میں زیادتی سے نوازت۔ اسی ہدایت میں مزید ترقی کے لیے انسان اس دعا کو پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے، اور دوسرے ہدایت پر استقامت کے لیے، ہدایت پر دوام کے لیے کہ اللہ نے جو ہدایت دے دی ہے اور جو مل گئی ہے یہ قائم بھی رہے، محفوظ بھی رہے، اور اس میں دوام ہو۔ اس ترقی اور دوام کے لیے اس کو پھر پڑھنا ہوتا ہے، پھر کرنا ہوتا ہے،
اس پیاری دعا سے، یہ دعا کروا کے، یہ دعا منگوا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے علم اور عمل کا طالب بنا لیا کہ اللہ سے دین کا علم بھی مانگو اور دین پر عمل بھی مانگو۔ اور اس دعا کو ہم سے منگوا کر اور بار بار دہروا کر ہمارے دلوں میں دین کے علم اور دین پر عمل کی عظمت بٹھائی جا رہی ہے، ہمیں دین کے علم اور عمل کی عظمت سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے وہ ہمیں مزید رحمتوں سے نوازے، ہمیں ہدایت کے اعلیٰ درجات پر فائز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔